سلام علیہ کا وقت آخر آیا تو آپ نے امام علی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے علی، میرے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ اس سے تمہیں ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام تم عباس رکھنا، اور یہ میرے ہاتھوں سے بنا ہوا کرتا اسے دینا اور کہنا کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے۔ بس جناب سیدہ کی شہادت کے تھوڑے عرصے بعد امام علی علیہ السلام ایک دن بی بی سیدہ کی وصیت کا ذکر اپنے بھائی عقیل سے کرتے ہیں۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ عرب کے دو ہی بڑے قبیلے ہیں جو بہادری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ایک قبیلہ بنی ہاشم جسے ہم ہیں، اور دوسرا قبیلہ کلاب ہے۔ اے علی، اس قبیلہ کلاب کا سردار اور سب سے شجاع ترین مرد حزام ہے۔ عرب کے تمام بہادر 6 ماہ اس سے جنگ سیکھنے جاتے ہیں۔ میں آج ہی اس کے گھر جاتا ہوں اور آپ کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ حضرت حزام کے والد کا نام ام الانسا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، اور آپ کی زوجہ کا نام ثمامہ بنت سہیل تھا۔ یہ قبیلہ اتنا بہادر ہوا کرتا تھا کہ اپنے جانوروں کو رسی سے نہیں باندھا کرتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کو اپنے بازوں کی طاقت سے قابو کیا کرتے تھے۔ بس ادھر سے جناب عقیل چلتے ہیں اور وہاں حضرت حزام کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، جو بہت ہی سخی، باادب اور اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والی تھی، آپ کے والد نے آپ کا نام فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رکھا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو میں بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں، تاکہ روز قیامت میری بیٹی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز بن کے اٹھے۔ اتنے میں آپ کی بیٹی خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک چاند ان کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور 3 ستارے ان کی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ بی بی جیسے ہی اس خواب کو دیکھی تو اپنی والدہ سے ذکر کرتی ہے۔ ابھی بی بی خواب بتا ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جناب عقیل دروازے پہ صدا دیتے ہیں۔ جناب حزام جیسے ہی جناب عقیل کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے گھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہاشمی خاندان ہم پہ کیسے مہربان ہوا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا رشتہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جناب حزام آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے ابو طالب کے بیٹے عقیل، میں اس قابل کہاں کہ میری بیٹی رسول اللہ کے گھر جائے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اور یوں 17 رجب شب جمعہ 21 ہجری کو مولا علی اور بی بی فاطمہ بنت حزام کی شادی ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی بی بی رخصت ہو کے امام علی علیہ السلام کے گھر کی دہلیز پہ پہنچتی ہیں تو آپ دہلیز پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر کرتی ہیں اور امام علی سے ایک گزارش کرتی ہیں کہ یا علی، میں کنیز کی بیٹی ہوں اور اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلائیں، کیونکہ یہ نام حسن و حسین کی والدہ کا نام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ بنت حزام کو دیکھا اور فرمایا، آج سے ہم آپ کو ام البنین کہیں گے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ 4 شعبان 22 ہجری کو اللہ نے امام علی اور بی بی ام البنین سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام امام علی علیہ السلام نے عباس رکھا، یعنی وہ شیر جو میدان کو چیر دیتا ہے۔ اور کچھ سالوں کے بعد آپ کو دوسرا بیٹا جعفر ہوا اور تیسرا بیٹا عمران عثمان ہوا اور چوتھا بیٹا عبداللہ ہوا۔ بی بی ام البنین اپنے تمام بیٹوں سے بار بار کہتی کہ خبردار، حسن و حسین کو کبھی بھی اپنا بھائی نہ سمجھنا، وہ تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام۔ بس جیسے ہی جناب عباس تھوڑے بڑے ہوئے، امام علی علیہ السلام نے بی بی سیدہ کا ہاتھوں کا بنایا ہوا کرتا جناب عباس کو پہنایا اور وصیت کی کہ اے عباس، تمہاری موجودگی میں حسین پہ کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کیونکہ یہ وصیت تمہیں رسول اللہ کی بیٹی نے کی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب عباس بچپن سے ہی امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ راتوں کو اٹھ کے اکثر پانی مانگا کرتے تھے۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے تاکہ جب بھی امام حسین کو پیاس لگے میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ بس یوں جناب عباس بڑے ہوتے گئے۔ جناب عباس کی شادی
امام علی علیہ السلام نے بی بی لبابہ بنت عبداللہ بنت عباس بن عبد المطلب سے کروائی، اور اللہ نے جناب عباس کو ان سے 5 بیٹے اور 1 بیٹی کی اولاد عطا کی۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت فضل رکھا، دوسرے بیٹے کا نام محمد، تیسرے بیٹے کا نام حسن، چوتھے بیٹے کا نام قاسم اور 5ویں بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رکھا، اور بیٹی کا نام ہاجرہ بنت عباس۔ بس امام علی کی شہادت ہوتی ہے اور دور بدلتا جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑتے ہیں تب بی بی صغرا کے پاس اپنی والدہ بی بی ام البنین چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ بی بی صغرا کے ساتھ رہیں، اور جناب عباس کا چھوٹا بیٹا عبداللہ بھی بی بی صغرا کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں، جن کی عمر چند سال کی تھی، جن سے بعد میں حضرت عباس کی نسل آگے چلتی ہے۔ جیسے ہی بی بی ام البنین نے یہ دیکھا کہ امام حسین مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ فوراً اپنے چاروں بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میں تم چاروں کو وصیت کرتی ہوں کہ آخری دم تک امام حسین کی حفاظت کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں میرے امام حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں کبھی بھی تم کو معاف نہیں کروں گی۔ چاروں بیٹے بی بی ام البنین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں اور ماں سے الوداع کر کے امام حسین کے قافلے میں چلتے ہیں۔ امام حسین کے قافلے کی پوری ذمہ داری ان چاروں شہزادوں پہ تھی، اور جناب عباس پورے لشکر کے علمبردار تھے۔ بس یہ قافلہ مکے اور مکے سے کربلا جیسے ہی پہنچتا ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، جناب عباس جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ علی اکبر امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اے میرے مولا، میں اپنے بچوں کو آپ کے بچوں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور یوں بنی ہاشم میں سب سے پہلے جناب عباس کے سب بھائی شہید ہوتے ہیں۔ جب تینوں بھائی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کو امام حسین کے قدموں میں قربان کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ جناب عباس دیکھتے رہتے ہیں اور ایک ایک شہید شہادت کا جام پیتا جاتا ہے۔ بالآخر جب 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز جناب عباس کے بار بار کانوں میں آتی ہے، آپ بی بی سکینہ کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین نے آنکھوں کو نم کیا اور فرمایا اے عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جا اپنی بہن زینب سے اجازت لے۔ بس جناب عباس بی بی سکینہ کے ساتھ بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے میری آقا زادی، آج اس غلام کو اجازت دیجیے تاکہ وہ بچوں کے لیے نہر فرات سے پانی لے کے آئے۔ بی بی زینب نے جناب عباس کی آواز سنی اور کہا اے میرے بھائی، جب میرے بابا علی کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب زینب تجھے قید کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ میں بابا سے کہتی تھی اے میرے بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے قیدی بن کے آئے گی؟ اے عباس، آج مجھے بابا کی وصیت یاد آتی ہے۔ بس جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے نہر فرات پہ آتے ہیں اور ایک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج کو چیر کے دریا پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی پانی کو دیکھتے ہیں، پانی میں بی بی سکینہ کا تڑپتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ پانی کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں اور مشک کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیاسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس خیام کی طرف پلٹتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر ان کو شہید کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے فوج گھیر لے اور عباس پہ تیر چلانا شروع کر دے۔ جناب عباس فوج سے لڑتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کی تعداد میں تیر آپ پر چلائے جاتے ہیں۔ آپ تیروں کو روکنے کے لیے جیسے ہی ایک مرتبہ اپنے بازو کو اوپر کرتے ہیں تو پیچھے سے چھپ کے کوئی ظالم آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے اور آپ کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے یہ پانی امام حسین کے معصوم بچوں تک پہنچایا جائے۔ آپ مشک اور علم دوسرے بازو میں سنبھال کے تیز تیز خیام کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنے میں کوئی ظالم پھر سے آپ
آپ کے دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں کہ اتنے میں ایک تیر آپ کی دائیں آنکھ میں لگتا ہے۔ جناب عباس تڑپ اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا تیر نکال دیں، لیکن آپ کے بازو پہلے ہی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تیر کو نکالنے کے لیے اپنی زانوں کا